السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام حسن اور آپ میٹ حسن پوڈ کاسٹ کی ایک اور قسط اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں اس وقت نیو یارک جو امریکہ کی ایک ریاست ہے اس کے اندر راچیسٹر کے ایک شہر میں موجود ہوں۔ راچیسٹر میں ایک سبرب ہے جس کا نام پٹسبرگ ہے، وہاں پہ سعدیہ حسین صاحبہ ایک آپ ہی رہائش پذیر ہیں۔ تھوڑا سا تم کو ٹھیک کر دوں، پٹسفرڈ میں آپ ہی کا گھر ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری پوڈ کاسٹ پہ دوبارہ تشریف لائی ہیں۔ آپ کیسی ہیں اور آپ سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ جب یہ کوئی سوال آج کل میرے سے کر رہا ہے کہ آپ کیسی ہیں تو میرے پاس اس کو جواب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کبھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہیں، کبھی لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہیں، بٹ یا آئی ایم جسٹ ہینگنگ ان دیئر۔ ایک جو ٹاپک تھا جو بہت آج کل بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ جو ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے آج کل ہر محفل کا، اور وہ ہے ڈومیسٹک ابیوس، جو پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے آفٹر دا فیروز خان ساگا، جو کہ ابھی چل رہا ہے، آن گوئنگ ہے۔ اور اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں پاکستان کے اندر تو رفلی 70 to 80% جو خواتین ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہوتی ہیں، جو کہ رپورٹڈ ڈومیسٹک ابیوز کیسز جو سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں تو ہر منٹ میں 20 فیمیلز ایسی ہیں جو کہ ابیوز کا شکار ہوتی ہیں ود ان امریکہ اینڈ ود ان US as well. So it is not just a Pakistan problem, it is a global problem. بٹ اگر ہم بات کریں صرف پاکستان کے اینگل سے، اور اگر ہم بات کریں فیروز خان کے حوالے سے، تو کیا تمہارا اسٹانس ہے آپ اس حوالے سے؟ کیونکہ بہت ایک 50-50 کائنڈ آف اے ویو، حالانکہ اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ کیس آف ڈومیسٹک ابیوز۔ تو what do you have to say about this؟ ہاں، تو بیسیکلی یہ تو تم کو پتہ ہی ہے کہ یہ دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور میرا تو خون کھولتا ہے جب کوئی عورت جب اس طرح سے آتی ہے اور اس کے اوپر ڈاؤٹ کیا جاتا ہے، یا یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا غلط بول رہی ہے، یا پروف مانگا جاتا ہے، تو اٹس ویری ویری ہارڈ ٹو پروو دیز کائنڈ آف کیسز۔ آئی مین اٹس سمٹائمز اٹس جسٹ امپاسبل۔ آپ کیا وہ کریں؟ وہ بیچاری مار کھا کے اپنا پورا وہ میڈیکل رپورٹس وغیرہ لے کے آ گئی ہے، تو اس کے بعد اب آپ کو اور کیا پروف چاہیے؟ بیسیکلی جب تک وہ اپنی جان سے نہیں جائے گی تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ اس نے وہ کیا، اور جب اگر جان سے بھی چلی جاتی ہے بیچاری عورت، تو اس کے بعد بھی اس کے 10,000 قسم کے اس کے پر وہ آنے لگتا ہے کہ پھر وہ گئی کیوں تھی، اس نے چھوڑا کیوں نہیں ابھی تک، اس نے اتنے عرصے رہی کیوں۔ آپ کیسے کسی بھی پاکستانی عورت کے لیے، کسی بھی دیسی عورت کے لیے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے دن اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ابیوز کیا ہوگا اور وہ چھوڑ کے چلی گئی ہوگی اس کو؟ یہ تو خیر ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ جب ہو جائے تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن why do you think this happens in the first place? What is it that جو کیا ہے جو چیز جو ان فیملیز میں بچے دیکھتے ہیں بڑے ہوتے ہوئے، وہ کیا ریزن ہے جو پرووک کرتی ہے ان کو، یا ان کو موٹیویٹ کرتی ہے یہ راستہ اختیار کرنے کے لیے، ان مردوں کو جو کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی بیگمات پہ یا اپنی گرل فرینڈس پہ، یا ان ظاہر جعفرز کیس یا اس طرح کے کیسز میں بہت ایکسٹریم سچویشنز ہو جاتی ہیں جب جان لے لیتے ہیں لوگ اپنے پارٹنرز کی، تو وہ کیا تمہارے خیال سے وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں؟ اچھا خیر، ویسے تو اصولاً تم کو یہ بات بتانی چاہیے کہ تم کو زیادہ مردوں کے بارے میں پتہ ہوگا کہ ان کے دماغ میں کیا ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن this human behavior from a human perspective, from your perspective, from like I'm looking at this from a third eye, and I'm trying to understand کہ what the hell is going through these guys, ان کے دماغوں میں کیا گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے یہ اسٹیپس لینے پہ اتر آتے ہیں۔ میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک مسوجنی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہے، عورت کو بولنے کا، عورت کو کوئی اوپینینز رکھنے کا آپ نے اتنا حق نہیں دیا ہوا ہے۔ کوئی عورت اونچا بھی بولے گی، کوئی مرد اونچا بولے گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا، کوئی عورت اونچا بولے گی تو وہ آپ کو برا لگے گا کہ اتنا چیخ کے کیوں بات کر رہی ہے۔ تو یہ ایک تو ہے پریویلڈ ہے آپ کے اس میں۔
یہ جو فزیکل وائلنس تو حسن بہت دیر میں آتا ہے، اس سے پہلے کتنے ساری چیز ہوتی ہیں. کتنی عورتوں کو آپ کے پاس فائنینشیل وہ ملا ہوا ہے، انڈیپینڈنس ہے، مطلب لائک کون ہے جو فائنینشیل اس پہ آپ کر سکتی ہیں، ڈیسیشن میکنگ کر سکتی ہیں. ایموشنل ابیوز ہوتا ہے، اور اٹس ناٹ جسٹ کہ میاؤں کا، مطلب لائک آپ کی پورے سوسائٹی کا ایک طرح سے آپ کو کا وہ ہوتا ہے، آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آدمیوں کے بھی دماغ میں یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ چونکہ بیوی ہے، یہ میرے سے کم ہے، یہ عورت ہے، یہ میرے سے کم ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ کچھ آگے سے یہ بولے، یا اس کو کوئی حق نہیں ہے کوئی اوپینین رکھے، یا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری کسی بات سے منع کرے. اور جہاں پہ یہ ان کو ٹریگر ہوتا ہے، جب اگر یہ کسی عورت نے کچھ بول دیا یا کوئی اپنا اوپینین دے دیا یا کچھ اس نے نہ کر دیا کسی چیز پہ، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنا پاور کھونے لگے ہیں، رائٹ، کہ ان کا وہ لوز کر رہے ہیں، کہ مطلب ایک عورت ہو کے کیسے اس طرح سے بات کر سکتی ہے، یا ایک عورت ہو کے اس طرح کیسے بیہیو کر سکتی ہے. عورت کو انسان سمجھو. وہی ہم کو لگتا ہے کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ ہوتے ہیں، مطلب ان لوگوں کے ساتھ کوئی مینٹل ایشوز ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا چیز ہوتی ہے، کوئی اینگر ایشوز ہوتے ہیں. اینگر ایشوز ہوں گے یا مینٹل ایشوز کسی کے پاس ہوں گے تو وہ یہ دیکھ کے تھوڑی کرے گا کہ چونکہ میری بیوی ہے میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا. وہ اپنے باس کے اوپر جا کے کیوں نہیں ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ پڑوس میں جو چلتے ہوئے لوگوں کے اوپر کیوں نہیں ہاتھ اٹھائے گا؟ مطلب یہ اٹس ناٹ اینگر ایشوز، اٹس سم تھنگ دیٹ از جو انگرینڈ ہے آپ کے اس میں، کہ یہ عورت ہے، یہ میرے سے کم ہے، یہ میرے سے کمزور ہے، تو اس کو تو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، اس کو اپنی جگہ سے تو ہم نے اٹھانا نہیں ہے. تو پہلے آپ ہر طرح کا کر کے اینڈ میں جب ہوتا ہے کہ کوئی عورت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کے اس پہ نہیں آتی، تو آپ اس کے اوپر فزیکل وائلنس شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو ہوتے ہیں جو عورتوں بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، وہ غصہ کسی اور کے اوپر ہوتا ہے، وہ آ کے اس کے اوپر اتارتے ہیں. ان کیسز میں تم کیا کہو گی جہاں پہ جینوئنلی اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس چیز کا، کہ کوئی اگر خاتون آ کے بولنا شروع ہو جائیں، اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں ایسے کیسز جہاں پہ غلط الزام لگایا جاتا ہے مردوں کے اوپر کہ اس نے میرے پر ہاتھ اٹھایا، whereas that just didn't happen, just because آپ کو گندا کرنا ہے ایک مرد کو آپ کے لیے بہت آسان ہے، ایک فیمیل کے لیے، ایک عورت کے لیے کہ بول دینا کہ مجھے مارتا ہے، یہ فزیکلی وائلنٹ ہے یہ انسان، اور اس کو گندا کرنا بہت آسان ہے. سو اس کیس میں تم کیا کہو گی، کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے فرام دا رائٹ ٹو دا رانگ؟ مطلب صحیح اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، اس میں عورت بھی بری ہو سکتی ہے، اس میں مرد بھی برا ہو سکتا ہے. تو اگر جس کیس میں عورت بری ہے اور غلط استعمال کر رہی ہے اس چیز کا، what do you have to say on that؟ حسن، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ آپ کیس ٹو کیس آپ نہیں لے سکتے. مطلب آپ کا اگر کوئی عورت اور میاں کا ان کے آپس کا کوئی بھی مسئلے ہیں یا کچھ ہے، ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ اس میں پارٹی بننے والے، رائٹ؟ بیسیکلی دا ایشو از دیٹ کہ ڈومیسٹک وائلنس یا ڈومیسٹک ابیوز از رانگ. اور اگر کوئی جب ڈومیسٹک ابیوز کرتا ہے، ڈومیسٹک ابیوزر ہے، تو یو ہیو ٹو کنڈیم دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو کنڈیم دیٹ پرسن. اینڈ اٹس لائک، دیکھو، آئی ڈونٹ نو فیروز خان، رائٹ؟ آئی ڈونٹ نو فیروز خان، آئی ڈونٹ نو کہ کیا وہ ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا ہے. فیروز خان تو ایک اس سے پہلے محسن جو عباس تھا اس کے اوپر بہت سارا، لیکن اگر ایک عورت آئے گی اور آ کے اس کے پاس وہ ہیں، اس کے منہ پہ نشان لگا ہوا ہے، اس کا یہ ہوا ہوا ہے، تو وہ مطلب لائک وہ کیوں کرے گی؟ وہ کیوں یہ سارا کچھ کرے گی؟ اور میں بتاؤں، یہ پروف کرنا تو آپ کر ہی نہیں سکتے کسی صورت. نہیں، وہ کوئی اور اسکور سیٹل کرنا چاہ رہی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، وہ اس لیے کر سکتی ہے نا. مطلب ایمبر ہرڈ کا کیس آپ نے دیکھا، اف یو فالوڈ دا انٹائر اس کی جو وہ جرنی ہوئی، اس میں جو اس نے اپنی تصویروں کو انہانس کیا، اس کو بتایا کہ دوسرے دن وہ آ گئی میک اپ کر کے اینڈ آل آف دیٹ، مطلب اس طرح کے کیسز تو ہیں نا. تو دا تھنگ از دیٹ وہ میرا اس پہ کوئی اوپینین نہیں ہوگا. آئی ڈو ناٹ ہیو اینی اوپینین آن کہ کوئی سا کیس چل رہا ہے یا اس میں کیا ہو رہا ہے یا کیا اپروو ہے یا کچھ ہے. لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلے گا یہ 3rd 4th پرسن ہے جس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کا وہ ہے، تو میں اس سے خود بخود ڈسٹینس لے لوں گی. اور اسی طرح سے لوگ اگر ڈسٹینس لے لیں گے تو اس کے بعد
سیم وے اگر تم کو کسی عورت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے, کچھ وہ ہوا ہے, آپ ڈسٹینس لے لو اس بندے سے, یا اس کو وٹ ایور, مطلب اس کو غلط سمجھو, ایٹ لیسٹ دل میں تو برا سمجھو, برائی کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسی طرح سے تو کیسز ختم ہوں گے نا. حسن میں تم کو اپنا میں مثال دوں, جو بھی میری ساری اسٹوری ہے جو میں نے تم کو بتایا بھی تھا, میں نہیں پروف کر سکی تھی. میرا جو چلا تھا, جو سارا ڈیورس میری 2 سال تک وہ کیس چلا ہے, اور میرا صرف اس وجہ سے اتنا چلا تھا, نہ پیسے چاہیے تھے, نہ کوئی بچے تھے, نہ کچھ تھا, صرف ہم کو یہ تھا کہ میرے گراؤنڈس پہ ڈیورس ہو. وی بوتھ وانٹیڈ ڈیورس, بٹ وی بوتھ وانٹیڈ ڈیورس آن آر گراؤنڈس. تو مگر یہ کہ وہ 2 سال چلا تھا, میں اتنی خوار ہو گئی تھی وہاں کا چکر لگا کے. میرا مطلب مجھے ظاہر ہے کہ وہ جانا, آپ کو میرا بفلو میں کیس تھا تو مجھے جانا, یہ کرنا وہ کرنا, کہ ایونچولی میں اس پہ میں اگری کر گئی تھی کہ ٹھیک ہے, نو فالٹ ڈیورس کر دو. which is what وچ اس کے کسی کی فالٹ نہیں ہے, بس نو فالٹ ڈیورس نیو یارک اسٹیٹ کا وہ ہے. تو اس پہ میں اگری کر گئی تھی کیونکہ مجھے کرنا پڑا تھا, کیونکہ میرے میں نہیں اتنی ہمت تھی کہ میں اتنا زیادہ وہ کرتی. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت یہ نہیں ہوتا تو آگے جو ہوا وہ نہیں ہوتا. اگر اس وقت یہ سارا, یا شاید میں زیادہ اسٹینڈ لیتی یا میں زیادہ وہ کچھ کرتی تو آگے وہ سارا کچھ نہیں لیا. مگر میں اپنے آپ کو نہیں بلیم کر سکتی, اس لیے کہ مجھے اپنی لائف بھی آگے کرنی تھی. میں اس چیز پہ ایک اسٹک کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی. تو تمہارا یہ مقصد, تمہارا کہنے کا مقصد جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ونس اٹ از اسٹیبلشڈ کہ یار یہ بندہ ڈومیسٹک ابیوزر ہے اور یہ وائلنٹ ہے, اس میں ٹینڈنسیز ہیں اس طرح کی, تو دین یو آر فار دا کینسل کلچر. دین یو آر سیئنگ کہ اگر کسی کے بارے میں اپروو ہو جائے, اسٹیبلش ہو جائے, تو دین یو ہیو ٹو بین دیم فرام ایوری ویئر. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ اوکے, سو دا تھنگ از دیٹ میں اس بندے سے نہیں ملوں گی آئندہ, میں اس بندے سے بات نہیں کروں گی, میں اس بندے سے نہیں کوئی رکھنا چاہوں گی کسی بھی قسم کا وہ. تو میں باقیوں کا, سب کی اپنی اپنی مرضی ہے کہ جس کو جو بھی کرنا ہے نہیں کرنا ہے. میرے لیے چونکہ اٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اٹس سم تھنگ دیٹ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور چونکہ میں گزری ہوئی ہوں اس سے, تو مجھے پتہ ہے کہ ہاؤ اٹ فیلز. اور وہ بیچاری جو بھی عورت ہے وہ کس اس سے گزری ہوگی. تو اس وجہ سے پرسنلی میں تو کینسل کر دوں گی بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو یو فار کہ بھائی فیروز خان کو جو اقرا عزیز نے بولا کہ میں کام نہیں کروں گی تمہارے ساتھ ڈراموں میں, یو آر کمپلیٹلی سپورٹنگ دیٹ پوائنٹ آف ویو. تم نے پھر کیوں پورا ڈرامہ دیکھا فیروز خان کا جو بھی آ رہا تھا اشنا شاہ کے ساتھ؟ تم نے پورا ڈرامہ دیکھا نا؟ دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا تم نے؟ ختم ہو گیا کیا ڈرامہ؟ مجھے نہیں پتا. نہیں, میں نے نہیں دیکھا. مگر میں خیر اگر ڈرامہ تو ہوتا تو میں دیکھ لیتی, اس میں صرف فیروز خان تھوڑی ہے. صحیح ہے, اس میں باقی لوگ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو کام نہ دیا جائے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو وہ کر دیا جائے, یا اس کو بالکل اس کو مطلب میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ آئی وڈ کینسل دیٹ پرسن. سو آئی وڈ کینسل دیٹ پرسن دیٹ آئی وڈ ناٹ ہیو. اگر میں اس کو انسٹا پہ فالو کرتی ہوں گی تو میں اس کو انفالو کر دوں گی, اور اگر دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور اگر اوکے, سو ان دی اینڈ اس طرح کی جو ہمارے معاشرے میں خواتین ہیں پاکستان میں اسپیشلی, وہ اگر ڈومیسٹک ابیوز اور وائلنس فیس کر رہی ہیں اپنے پارٹنرس کی طرف سے, تمہارا کیپنگ ان ویو کہ پاکستان میں ایجوکیشن, فیمیل جینڈر میں کتنی زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ, امپلائمنٹ نہیں ہے فیمیلز کے لیے اس طرح سے جس طرح سے میلز کے لیے, اس طرح کے مواقع نہیں ہیں شاید کئی جگہوں پہ فیمیل جینڈر کے لیے, تو وہ اکنامکلی دے ناٹ ویل اسٹیبلش. تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے واٹ یو ہیو ٹو سے, بیکاز بہت آسان ہے کہنا آپ کے لیے کہ یار چھوڑ دو, اگر کوئی بندہ تمہیں کرے تو تم چھوڑ دو اس کو. سو میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ان اے پاکستانی سوسائٹی واٹ یو ہیو ٹو سے, واٹ کیونکہ somebody who has been through this yourself, تمہارے حساب سے کیا کرنا چاہیے ایک پاکستانی عورت کو جو اس طرح کی سچویشن سے گزر رہی ہو ابھی؟ اچھا, میں تو پاکستانی عورت جو بیچاری اس سچویشن سے گزر رہی ہے اس کو تو خیر میں کچھ نہیں مشورہ دوں گی, بیچاری تو گزر رہی ہے. میں اس کے آس پاس لوگوں کو مشورہ دوں گی, میں پاکستانی سوسائٹی کو مشورہ دوں گی کہ پلیز اس کے لیے آسان کر دیں تھوڑا. مطلب اٹس لائک وہی جو ایک آج کل کافی چل رہا ہے کہ ڈیورس ڈاٹر از بیٹر دین ہر ڈیڈ ڈاٹر.
تو اس کے لیے یہ آسان کرتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیسیشن لے سکے, وہ اپنی زندگی اپنے حساب سے جی سکے, وہ اس ابیوز سے نکل سکے. وہ حسن وہ جو 1-1.5 سال میں نے گزارا تھا, حالانکہ میرے پاس مطلب لائک it wasn't physical with me, it was more like emotional and financial and all those kind of, but وہ تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ کتنا ڈارک ٹائم تھا وہ میری زندگی کا. مطلب وہ آپ کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا, آپ کو اپنے ہم اس کو تو اس وقت صحیح پتہ ہے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے اٹس کوئی مووی چل رہی ہے, کوئی ناول چل رہا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے ایسے. تو وہی بات جیسے تم نے کہا تھا, ہم نے تو نہیں دیکھا تھا اپنے گھروں میں اس طرح کا ایسا کچھ, کیا ہے ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ اس طرح سے تو کسی کو نہیں ٹریٹ کیا جاتا. تو بیسیکلی ہاں, میرا مشورہ جو ہوگا وہ صرف سوسائٹی کے لیے ہے, پاکستانی سوسائٹی کے لیے. اور اگر کوئی عورت کہہ رہی ہے تو پلیز سن لیں اس کی بات. اگر کوئی وہ لے کے آئی ہے تو نہ جج کرو, نہ فوراً سے مرد کے ساتھ مت ہو جاؤ کہ ہاں نہیں, مطلب فوراً سے پروف مانگنا نہ شروع کر دو, فوراً سے اس کے لیے وہ کرنا نہ شروع کر دو کہ جی آپ پہلے عدالت فیصلہ کرے گی تب وہ ہوگا. کوئی عدالت کوئی نہیں فیصلہ کر سکتی ہے ان ساری چیزوں پہ. میرا صرف اتنا مشورہ ہوگا, میں کیونکہ ابھی پچھلے 2 سال سے پہلے تک پاکستان کی سوسائٹی میں کافی زیادہ انوالو تھا اور رہ رہا تھا اور کام بھی کر رہا تھا, اس حوالے سے میرا صرف یہ کہنا ہوگا اگر آپ تو پڑھی لکھی خاتون ہیں, اف یو آر ایبل ٹو فائنڈ اے جاب فار یور سیلف, جسٹ کیپ یور سیلف امپلائڈ. آپ کیپ یور سیلف ان دا مارکیٹ. آپ جاب کرتی رہیں, بھلے پارٹ ٹائم کریں, بھلے چھوٹی موٹی کریں, بٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے, جسٹ اسٹارٹ ورکنگ سم ویئر. اگر آپ نہیں کر رہی کام تو اسٹارٹ کر لیں کام کرنا. اگر آپ پورا دن نہیں کام کر سکتے تو 2 گھنٹے کے لیے کام کر لیں, 1 گھنٹے کے لیے کام کر لیں. اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ آف یور اون, اپنا کچھ کر لیں. آن لائن اتنی اپرچونیٹیز ہیں اب کرنے کی, گھر پہ کچھ بنا کے بیچنا شروع کر دیں, آن لائن اسٹور کھول لیں. بٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس از دا کی فار یو. آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوگی, آپ کو کڑنے کی, روز مرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ پھر بھی رہنا چاہیں گے اس ریلیشن شپ میں تو آپ کسی اور ریزن کی وجہ سے آپ رہ رہی ہوں گی, آپ اس وجہ سے نہیں رہ رہی ہوں گی کیونکہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اف یو آر ٹو بی ککڈ آؤٹ فرام دیٹ ہاؤس. سو دیٹ یہ جو چیز ہوگی نا, یہ سب سے زیادہ کرب دینے والی چیز ہوتی ہے میرے خیال سے عورتوں کے لیے, کہ یار اگر شادی ختم ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کا کیا ہوگا اس کے بعد. تو اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس ضرور رکھیں. اگر آپ نے پڑھی لکھی نہیں ہیں آپ اور آپ یہ پروگرام ہماری پوڈ کاسٹ سن رہی ہیں تو یار اسکل لے لو نا, کہیں داخلہ لے لو. آن لائن اتنا سب کچھ اویلیبل ہے. اگر آپ یوٹیوب یہ دیکھ رہی ہیں تو یوٹیوب پہ ہی 10,000 کورسز اویلیبل ہیں. اپنے انٹرسٹ کی چیز آئیڈینٹیفائی کریں, سمجھنا شروع کریں, کورسز لیں, اینڈ جسٹ اکوپ یور سیلف ود اسکلز. ایک دفعہ اسکلز آ جائیں گی, فائنینشیل انڈیپینڈنس آ جائے گی, آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. میرا اپنا یہ ہمبل اوپینین میں میری یہ رائے ہے آپ کے لیے. ہاں نہیں, آئی ایگری, فائنینشیل انڈیپینڈنس از امپورٹنٹ, بٹ جو ابیوز ہوتے ہیں اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جو ابیوزر یہ نہیں دیکھتا بیسیکلی کہ وہ آپ اگلا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. اور یہ بھی ہم لوگوں نے کیسز دیکھے ہیں حسن کہ جب فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ تھیں لڑکیاں اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ریلیشن شپ, اور اس پر ان کو جان سے مار دیا گیا. I mean, we've seen those things. So financial independence is very important. I totally agree with that کہ ہونا چاہیے اس کو. لیکن پھر میں کہوں گی کہ جو سوسائٹی ہے, اور خیر ان لڑکیوں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ ایک تو ہم لوگوں کو نا ٹھیک کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جو ہم لوگوں کو جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا کہ نہیں ٹھیک کر دیں گے, ٹھیک ہو جائے گا, وہ کر لیں گے. کوئی نہیں ٹھیک ہوتا. اپنی زندگی دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو. تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا, اس کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی, انہوں نے نہیں ٹھیک کیا تو اب ان کو ہی جواب دینا پڑے گا. تم اپنے آپ کو دیکھو, اپنے بچوں کو دیکھو, اپنی زندگی دیکھو. اور بہت مشکل ہوتا ہے, آئی ٹوٹلی کمپلیٹلی ایگری ود دیٹ کہ یہ ڈیسیشن لینا, کوئی بھی گھر توڑنا, اسپیشلی اگر بچے انوالو ہوں, یہ سارا کچھ ہو تو اٹس ویری ویری ہارڈ. بٹ بچے بھی دے وڈ بی بیٹر آف, ایک ہیلدی اس میں رہیں گے. یہ چیزیں بچوں کے لیے بھی بہت بڑا ٹراما ہوتی ہیں دیکھنا
اگین دا سوسائٹی پلیز ہیلپ دیز وومن. اگر کسی کو دیکھتے ہو ڈونٹ فورس اینی ون کہ آپ ادھر اس کو نکلو, لیکن یہ کہ جسٹ میک شیور کہ وہ ٹھیک رہے, مطلب اور اٹس, اور ان لڑکیوں کو بھی میں کہوں گی بے شک تم رہو, اگر اس ریلیشن شپ میں تم لوگ ہو تم رہو اس ریلیشن شپ میں, لیکن آس پاس اپنا سپورٹ ضرور دیکھو. اگر تم کو نہیں مل رہا, اگر پیرنٹس اتنے نہیں ہیں, ٹرائی ٹو فائنڈ کوئی ایسا فرینڈ ہو اور جو کہ پاس ہو, جو کہ ایسا ہو کہ آپ کے 1 منٹ کی کال پہ آپ کے پاس آ جائے. کوئی رشتہ دار کوئی کچھ ہو, کچھ ایسے. یہاں تو خیر امریکہ وغیرہ میں تو بہت ساری آپ کی ایسی وہ بھی ہوتی ہیں آرگنائزیشنس ہیں جو اس طرح کی خواتین کی ہیلپ کرتی ہیں, مگر یہ کہ دیکھو اپنے ریسورسز دیکھو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں کر سکتے ہو, اور جہاں سے بھی جو ہیلپ ملتی ہے سپورٹ ملتی ہے وہ لو. چھپا کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. اگر وہ آدمی اس طرح کا ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, اس کے ماں باپ کا قصور ہے. ان کو دے شوڈ بی امبیرسڈ, دے شوڈ بی اشیمڈ, اس کی فیملی کو ہونا چاہیے. تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات پہ شرمندہ ہونے کی کہ تمہارا شوہر تم کو مارتا ہے یا تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. بالکل صحیح بات ہے. اور ابیوزر کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے پاس فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہے, لیکن صرف ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک وے آؤٹ ہوتا ہے. یو ہیو اے وے آؤٹ فرام دیٹ ریلیشن شپ. آپ کو گھٹ کے اسی ریلیشن شپ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ بیکاز آف فائنینشیل ریزنس. دیٹ از دی اونلی ریزن وائی ایم سیئنگ کہ یو ہیو ٹو بی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ, سو دیٹ اف یو بائی چوائس اف یو وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ریلیشن شپ, آپ آرام سے نکل سکیں. آپ کو یہ نہ ہو کہ کل کی روٹی مجھے کہاں سے ملے گی, اب کھاؤں گی میں اپنے اماں ابا کے پاس جا کے مجھے نہ رہنا پڑ جائے. آپ کے پاس یہ ایک انڈیپینڈنس ہو کہ آپ خود سے سروائیو کر سکیں. تو وہ آپ کو کانفیڈنس بھی بہت دیتی ہے یہ چیز, اور آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی رسپیکٹ کرتا ہے اس چیز کی. ایک دفعہ آپ جب کمانا شروع کر دیں ایز اے فیمیل, تو یور پارٹنر ول اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یو ایز ویل. نارمل پارٹنر اینڈ ابیوزر, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب چیزوں سے. ہیل ٹرائی ٹو فائنڈ سم ادر وے آف کنٹرولنگ یو. تو ہاں, تو بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو. مجھے جو مشورہ دیا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا اپنے آپ کو مضبوط کرو. وہ نہیں ٹھیک ہوگا, وہ نہیں ٹھیک ہوگا. تم اپنے آپ کو مضبوط کرو, اپنا وہ دیکھو, اور بس. اور جیسے ہی جب میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ بھائی نکلو ریلیشن شپ سے. آگے بہت اچھی پوری زندگی پڑی ہوئی یار, ایک زندگی ملی ہے انسان کو, کیا ضرورت ہے اس طرح سے اس قسم کے اس میں گزارنے کی. اور آگے نکلو, آپ کو ملتے جائیں گے, راستے ملتے جائیں گے. اور آپ خیر آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری ود آپ ہی آن دس کہ نکلو. آئی ووڈنٹ سے نکلو, آئی ووڈ سے تمہاری سچویشن کو تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. میں نہیں جانتا تمہاری سچویشن کو تم سے زیادہ بہتر. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا جو پارٹنر ہے وہ کیسا ہے, تمہیں پتہ ہے تمہاری سچویشن کیسی ہے. سو اسیس یور سچویشن یور سیلف. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں اس وقت, دے آر اسمارٹ انڈیویجولس. ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. وی آر جسٹ trying to explain what there are ways for you to improve your situation, but what you need to do within your situation, that's completely up to you. And also find people. لوگوں سے پوچھو, لوگوں سے بات کرو, لوگوں سے مشورہ کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ what you are going through. یہ بھی تو ایک چکر ہوتا ہے نا حسن, بتاتے نہیں ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں. ہاں, تو لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کو وہ کرو, اور پھر اس کے بعد پھر اور جو بھی آس پاس لوگ ہیں just help them with whatever they want to do. Just support them, جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ ہی تمہارا دوبارہ سے آنے کا. بہت ہی ٹرکی اور ٹچی قسم کا ٹاپک ہے یہ, اور سیریس ٹاپک ہے, تو بہت زیادہ ہم فن تو نہیں کر سکے کانورسیشن میں, لیکن اس پہ فن کرنے کا کوئی ارادہ تھا بھی نہیں ہمارا, اور میرا کوئی آج کل فن کرنے کا موڈ بھی نہیں ہے. آپ ہی کا کوئی خاص موڈ بھی نہیں ہے فن کا. تو ہمارا تھا کہ یہ ایک ٹاپک بہت زیادہ تھا, ہم ڈسکس کر رہے تھے آف لائن اس بارے میں, تو ہم نے سوچا کہ اس کو ہم تھوڑا سا کیمرے کے سامنے بھی لیں, پوڈ کاسٹ میں آ کے ڈسکس بھی کر لیں, تاکہ کچھ جو لوگ ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھ میں آ سکے, کچھ فائدہ ہو سکے, کچھ ویلیو ہم ڈرائیو کر سکیں اس کانورسیشن سے. سو دیٹ واز دی اونلی ریزن. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک دیکھ لی ہے پوڈ کاسٹ, تو برائے مہربانی لائک کر دیجیے, کامنٹ کر دیجیے, اور سبسکرائب کر لیجیے. اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.